بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح حمیات عامل کے 23ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وهي أربعة أحرف ان ولن وكي وإذن فأن للاستقبال وإن دخلت على الماضي نحو سلمت ندخل الجنة وأن دخلت الجنة وتسمى هذه مصدرية ولن للتأكيد نفي المستقبل مثل لن تراني وأصلها لا أن عند الخليل فحذفت الهمزة تخفيفا فصارت لان ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقيت لن۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد اور ساتھ ہی جو ہے یہ ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع۔ تو یہاں پر جو ہے النوع الخامس جو ہے یہ دو معرفہ اور دو اسم بھی ہیں، کیونکہ ان کے شروع میں الف لام ہے، تو لہٰذا جب دو معرفہ آ جائیں اکٹھے آ جائیں تو وہ اکثر طور پر وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو لہٰذا النوع یہ موصوف بنے گا، الخامس یہ صفت بنے گا۔ تو یہاں پر جو ہے پیچھے جتنی بھی مطلب کی گئی تھی کہ النوع ثانی، النوع ثالث، النوع رابع، تو وہاں پر جو ہے اس کے اندر ضمیر نکالی گئی تھی، لیکن ضمیر نہ نکالنا یہ بہتر ہے جمہور کے نزدیک ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو آ رہے ہیں اس میں فاعل جو صیغہ یعنی خامس جو آ رہے ہیں یہ بطور وصفی معنی کے نہیں بلکہ عدد ہے، ایک محض عدد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب ظاہری سی بات جب عدد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو اس لیے اب ان کے اندر جمہور کے مذہب کے مطابق ضمیر نہ نکالنا بہتر ہے، لیکن بعض لوگوں نے نکالی ہے تو اس لیے پھر پیچھے بھی نکالی گئی تھی، لیکن یہ بہتر یہی ہے کہ نہ ہی نکالی، یعنی ڈائریکٹ اس کو بنایا جائے۔ تو النوع یہ موصوف، الخامس جو ہے یہ صفت ہے، تو موصوف صفت مل کر جو ہے یہ بن جائے گا۔ اب اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ماں بعد دے کر بنایا جائے گا۔ اس کے بعد حروف، تو حروف نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا جب یہ نکرہ ہے اور شروع میں معرفہ ہے، معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا النوع الخامس موصوف صفت مل کر مبتدا بن جائیں گے، اور آگے جو حروف جو ہے یہ بن جائے گی خبر ہے، لیکن خبر کیسے بنائیں گے، اس کا ماں بعد اس کے ساتھ ملا کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے تنصب الفعل المضارع جو کہ فعل ہے اور جملہ ہے، اور نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو لہٰذا اب حروف کو بنائیں گے موصوف، آگے تنصب فعل بنے گا اور اس میں یا ضمیر اس کا راجب سوئے موصوف بن جائے گا۔ تو یہاں پر جو تنصب یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا اندر ہے، اور یہاں پر اکثر طور پر جب صیغہ صفت جب صرف موصوف کے بعد جب جملہ صفت آ جائے یا شبہ جملہ آ جائے تو اس وقت اکثر طور پر ان کے اندر جو ہے یہ ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے کی طرف ہے یعنی موصوف کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اب تنصب کے اندر جو ضمیر ہے تو اس کا بن جائے گا فاعل یا ضمیر، الفعل جو آ رہا ہے اب اس کے بعد الفعل المضارع، تو اب یہ دونوں کیا ہے معرفہ، کیونکہ اس کا اسم بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، کیونکہ ان کے شروع میں الف لام ہے، تو جب الف لام ہے تو لہٰذا الفعل جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، المضارع جو ہے یہ صفت بن جائے گا۔ تو یہاں پر مضارع اگرچہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے مفعلہ سے، لیکن یہاں پر اس کو جو ہے یہ وہ ضمیر نکال کر یہ نہیں ترکیب کریں گے، کیونکہ یہاں پر اب یہ محض اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اب وہ اس کا جو وصفی معنی ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ جب وصفی معنی میں یہ استعمال نہیں ہو رہا تو لہٰذا اب اس کے اندر ضمیر نکالنا یہ ضروری نہیں ہے جمہور کے مذہب کے مطابق۔ ہم بعض لوگوں نے نکالی ہے تو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ضمیر نہ نکالی ہے، کیونکہ اب بطور جو ہے یہ ایک اسمیت کے طور پر یہ استعمال یعنی اس پر اسم غالب اب آ چکا ہے، تو اس لیے جس طرح فعل ماضی بولتے ہیں، فعل مضارع بولتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو اصطلاح ایک ہوتی ہے تب ان پر اسمیت غالب آ گئی ہوتی ہے جو ان کا اصلی مطلب تھا نا، تو اس لیے پھر وہ جو ہے نہیں اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا، تو اس لیے اب الفعل یہ بن جائے گا موصوف، المضارع یہ بن جائے گا صفت، تو موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مفعول بھی، کیونکہ دیگر جو منصوبات ہیں یہاں پر وہ یہاں پر ان کی کوئی جو ظاہری صورت یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ تو اب یہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر پیچھے بنایا تھا صفت، تو یہ بن جائے پیچھے بنایا تھا موصوف، اس کی بن جائے گا صفت، موصوف صفت مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا تو اس کی بن جائے گا یہ خبر، تو مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وہ ہے وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ، تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ اس کے اندر دو احتمال ہیں کہ یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی۔ عاطفہ کی صورت میں اس کا پیچھے عطف ہو جائے گا جملے کا، اور جو ہے یہ استنافیہ کی صورت میں یہ نیا جملہ ہوگا، تو اس کو واو جو ہے
استنافے بھی کہہ سکتے ہیں اور عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے ہیا، تو ہیا جو ہے یہ اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے تو پیچھے ہم نے اس کی پہچان جو ہے یہ کر رکھی ہے، تو اس لیے یہ اکثر طور پر پیچھے بھی کئی بار جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے وہ مبتدا بنی۔ ایک تو یہ قاعدہ، اور دوسرا یہ بھی قاعدہ ہے کہ یہاں پر ہیا یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد اربعۃ جو آ رہا ہے یہ نکرہ ہے، تو معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہاں پر پھر جو ہے یہ کلام کے شروع میں تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر ہیا جو ہے یہ مبتدا بن جائے، آگے اربعۃ جو ہے اس کی خبر ہے۔ تو اب اربعۃ تو خبر ہے لیکن اس کے آگے جو کلمہ ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر ترکیب کرتے ہیں، تو اربعۃ احرف کے حوالے سے قاعدہ یہ تھا کیونکہ یہ عدد اربعہ تھا، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو ہوتے ہیں تو اس کی تمییز اگر پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد بھی آ سکتی ہے، پہلے آئی یا بعد میں آئے اس کی جو تمییز ہوگی وہ جمع مجرور ہوگی، اگر بعد میں آئے تو اس وقت وہ مضاف الیہ والی صورت میں ہوگی، اگر پہلے آئے تو پھر منصوب والی صورت میں ہوگی، تو یہاں پر اس کی تمییز بعد میں آ رہی ہے احرف جو کہ جمع ہے اور مجرور ہے۔ تو اب اربعۃ جو ہے یہ ممیز بن جائے گا، آگے احرف تمجیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مضاف الیہ یعنی اربعۃ مضاف احرف یہ مضاف الیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اربعۃ ممیز مضاف احرف جو ہے یہ تمجیز مضاف الیہ، تو اب یہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہیا تو جو آ رہا ہے یہ تو جو ہے یہ مؤنث ہے اور یعنی مؤنث کی ضمیر ہے، اربعۃ جو آ رہی ہے تو مذکر ہے، کیونکہ یہ خلاف قیاس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ تا آ رہی ہو تو پھر وہ مذکر کے لیے ہوتے ہیں، اور 3 سے لے کے 10 تک خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے، اگر بغیر مؤنث کے بغیر تا کے ہو تو اس وقت وہ جو ہے یہ مؤنث ہوتے۔ ویسے قیاس کا تو یہ ہے، قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ تا کے بغیر جو ہو تو وہ مذکر ہو، تا کے ساتھ ہو تو وہ مؤنث ہو، لیکن یہاں پر اس کا الٹ ہے یعنی خلاف قیاس ہے، تو یہاں پر تو مطابقت نہ ہوئی، تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ یہاں پر اربعۃ جو لایا گیا نا یہ آگے احرف جو اس کی مناسبت سے لایا گیا ہے، کیونکہ احرف جو آ رہے ہیں تو یہ اس کی تمجیز بن رہا ہے، اور احرف یہ جمع ہے اور یہ جمع بھی ہے اور یہ جمع مجرور ہے، تو اس کی جو واحد دیکھی جاتی ہے اور اس کی واحد حرف ہے تو وہ مذکر، تو اس لیے اربعۃ کو بھی مذکر لے کر آئے، وگرنہ اگر یہاں پر اگر احرف نہ آتا تو اس وقت اس نے آنا تھا اربعون ہی آنا تھا، لیکن آگے جو تمجیز ہے یعنی احرف اسی مناسبت سے پھر اس کو مذکر لے کر آئے۔ اور اس کے بعد ہے ان ولن و کئی اذن، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ جب اجمالی چیز ہو اس کے بعد تفصیلی ہو، تو یعنی ایک چیز ہو اس کا 2 مرتبہ ذکر ہو، تو پہلے اجمالی ہو پھر تفصیلی ہو، تو وہاں پر جو ہے کئی احتمالات ہوتے ترکیبی کے، تو پہلا جو یہاں پر بھی اسی طرح قاعدہ یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ اربعۃ احرف یہ اجمالی ہے آ رہی ہے، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، تو لہٰذا اب اس کے اندر کئی احتمالات ترکیبی ہے، تو پہلا جو ترکیبی احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مبدل من و بدل والی یعنی اجمالی چیز کو مبدل بنایا جائے اور چیز ساری کو عطف کی صورت میں اس سے اجمال سے جو آ رہے اس سے بدل بنایا جائے، لیکن آگے پھر بدل کے بنانے کی صورت کے اندر بھی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر جو پیچھے جو اجمالی چیز ہے یہ مضاف الیہ کی صورت میں ہو تو وہاں پر پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں بدل بنانے کی، تفصیلی کو جو ہے تو وہ مضاف سے بھی بنا سکتے ہیں اور مضاف الیہ سے بھی، جس طرح یہاں پر اربعۃ احرف جو آ رہا ہے یہ اجمالی چیز ہے اور مضاف الیہ کی صورت میں ہے، تو لہٰذا اب جو مضاف یعنی اربعۃ اس سے بھی بنا سکتے ہیں، تو ان لن و کئی اذن کو بدل، اور جو ہے آگے احرف جو آ رہے اس سے بنا اربعۃ سے بنائیں گے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ ان لن کئی اذن یہ محلاً جو ہے یا تقدیراً یہ مرفوع ہوں گے، اگر احرف سے بنائیں گے تو یا تقدیراً یہ مجرور ہوں گے یا محلاً جو ہے یہ مجرور ہوں گے، تو یہ 2 صورتیں ہیں، اور یہ جو بدل بنانے کی 2 صورتیں ہیں، اور جو دوسرا احتمال وہ یہ ہے کہ ان کو بنا دیا الگ یعنی پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہ مانے، یعنی ان کو بنا دیا یا مفعول بھی اس وقت یہ محلاً منصوب یا تقدیراً منصوب ہوں گے یعنی فعل کا، اور اس کے بعد جو تیسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بنایا جائے جو ہے یہ مبدل میں اور ان کو بنایا جائے مبتدا اور خبر والے ان کی ترکیب کی جائے، تو اب ان کو پھر آگے خبر بنانے کے اندر بھی ہے کہ اس کو ان کو خبر بھی بنا سکتے ہو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، اگر خبر بناتے ہیں تو پھر مبتدا نکالنے کے حوالے سے بھی آگے 2 احتمال ہیں کہ کون سا نکالیں گے، تو پھر اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ پیچھے جتنی بھی مطلب تھی اجمالی آگے اس کی اتنی گنا دی جائے، تو وہاں پر پھر جو
احدوا ثانیہ وغیرہ نکالتے ہیں، ثالثوا رابع، جتنے بھی مطلب ہو وہ نکالتے ہیں مبتدا۔ تو یہاں پر اجمالی چیز 4 تھی، تو آگے ان کو گنا بھی دیا، ان لان کے اذن، ان چاروں کو گنا بھی دیا، تو لہٰذا یہ خبر بنائیں اور ان سے پہلے احدو جو ہے احدھا ثانیہ ثالثھا نکالنا پڑے گا۔ اور بعض ہوا کب نکالیں گے؟ اس وقت جب اجمالی چیز جتنی ہو اتنی گنائی نہ جائے، تو اس وقت مطلب بعض ہوا نکالتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ احدہما ثانیہما، یعنی ان کے ساتھ جو مؤنث کی جو ضمیر کب نکالتے ہیں، تثنیہ مؤنث کی، یہ اس وقت ہے کہ جب اجمالی چیز 2 ہوں، آگے 2 ہی گنائی جائیں، تو اس وقت احدھا ثانیہما یا احدہما نکالتے، ورنہ جو ہے اس طرح نہیں نکالتے۔ اور یہ تو تھی کہ خبر بنانے کی صورت میں، اور خبر یعنی احدھا بھی نکال سکتے ہیں، یعنی یہاں پر تو احدھا ہی نکالیں گے، باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ ہیا بھی نکال سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ہے انا لن کے اذن، ان کو سارے کو جو ہے یہ بنا دیا جائے، مبتدا بنایا جائے، اور ان کی خبر منہا اس سے پہلے نکال دی جائے، تو یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم جو ہے یہ کر لیتے ہیں یہاں پر احدھا ثانیہ ثالثھا، یہ بھی کر سکتے ہیں مبدل من و بدل والے، تو ہم مبدل من و بدل والے کر لیتے، جو پہلی صورت ہے کہ اربعۃ احرف جو ہے یہ مدام مل کر یہ مبدل من بن جائے گا، ان ولن و کئی و اذن، یہ ساری عطف، یعنی ان جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ، و عطف ان لن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف اول، کئی یہ ثانی، اذن جو ہے یہ ثالث، یہ تمام معطوفات سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو پیچھے بنایا تھا مبدل من، اس کا بن جائے بدل، مبدل من و بدل مل کر پیچھے مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے فعن للاستقبالی، تو یہاں پر جو فا ہے یہ تفصیلیہ ہے، کیونکہ پیچھے حرف تھے تو ان کی آگے تفصیل آ رہی کی شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ فا تفصیلیہ ہے۔ تو ان جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے؟ تو یہ مراد لفظ ہو کر، جب اس کو ہم نے کہا کہ یہ مراد لفظ تھے، یہ معرفہ یعنی بطور علم ہو گیا ہے، تو اب جب علم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ معرفہ بن گیا، اور اس کے بعد استقبال یہ جار مجرور ہے، اور یہ ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ انا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کو مبتدا، آگے لام جار، استقبال جو ہے یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتۃ کے، تو یہ ثابتۃ اس میں فاعل، اس میں ہی میں اس کا فاعل ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تو یہاں پر ثابتٌ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتۃ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ثابتۃ نکالنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آگے اس کے بعد جملہ ہے وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، تو اب اس کی جو ہے یہاں پر یہ تو ویسے تو آ رہا ہے کہ پیچھے تھا نا کہ یہاں پر تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان یہ استقبال کے لیے اگر وہ ماضی پر داخل ہو، تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ان للاستقبال یہ عوض جزا ہے، مثل جزا ہے، جمہور کے مذہب کے مطابق، بصریوں کے مذہب کے مطابق ہے، اور ان کے نزدیک جب جو ہے یہ اس سے پہلے عوض یعنی جزا جیسا جملہ آ جائے تو اس وقت جو ہوتی ہے شرط کی جو جزا ہے تو یہ ہمیشہ معذوف ہوتی ہے، یعنی ان دخلت الماضی، اس کی جو جزا ہے وہ معذوف ہے، ان للاستقبال جو کہ پیچھے جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے، اور کوفیوں کے مذہب کے مطابق ہے تو ویسے ہی وہ تو کہتے ہیں کہ جو پچھلے جزا ہے اس کو جزا مقدم بنا دیا جائے اور آگے جزا دے، یہ دونوں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر واو ان جو آ رہا ہے یہ شرط کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ وصلیہ بھی ہے، اور اس کے شروع میں جو ہے یہ واو آ رہی ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لو ہے یا ان ہے یہ شرطیہ کے ساتھ ساتھ وصلیہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کی پہچان 2 طرح سے ہے کہ ان سے پہلے جو ہے یہ واو ہوگی، تو یہ ایک، اور دوسری جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو شرط ہے اس کی نقیض اولا بالجزا ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر ان جو ہے یہ استقبال کے لیے ہے اگر وہ ماضی پر داخل ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی جو جزا ہے یعنی اگر وہ ماضی پر داخل ہو تو مطلب یہ بنے گا کہ اگر وہ جو ہے مضارع پر داخل ہو تو وہ بدرجہ اولا جو ہے یہ استقبال کے لیے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو یہ واو آ رہی اس کے اندر 4 مذہب ہیں، تو جو زمخشری ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حالیہ واو ہے، اور ملا علی کالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک یہ واو مبالغہ کیا ہے، اور علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک یہ واو عاطفہ کیا ہے، اور رضی کے نزدیک جو ہے یہ اعتراضیہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دونوں جو چاہے کوفیوں کے مذہب کے مطابق کر لیں چاہے جو ہے یہ بصریوں کے مذہب کے مطابق کر لیں، ترکیب وہی ہوگی جو
جو ہے آسانی ہے کہ جو ہے ان دخلت جو ہے ان یہ شرط بن جائے گا، اور ساتھ یہ وصلیہ ہے دخلت فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، اعلیٰ جار الماضی جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے اس سے پہلے الفعل جو ہے یہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ فعل ماضی پر داخل ہو تو اس لیے یہاں پر فعل جو ہے الماضی یہ صفت ہے، اور اس سے پہلے موصوف الفعل، تو وہ موصوف سے مل کر جو ہے یہ بن جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ داخلت کا بن جائے گا ظرف لغو۔ تو اب یہ مل کر یہ بن جائے گا شرط، اب اس کی جزا بصریوں کے مطابق جو آگے محذوف ہوگی وہ ہوگی ان للاستقبال، یہ معقل جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ تو جزا مل کر جملہ شرطی، یا بھی کوفیوں کے مذہب کے مطابق شرط موقع جزا مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے اگر اس کو بنائے وَإِن دخلت الماضی، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اعتراضیہ ہو جائے گا، یعنی جملہ اعتراضیہ ہو کر جو ہے آگے جو بھی بنانا ہو اس پھر یہ رضی کے مذہب کے مطابق ہو جائے، کیونکہ یہ اعتراضیہ ہے۔ اور اس کو حالے بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ حال کس سے بنے گا؟ استقبال جو آ رہا ہے اس کو جو اس کا متعلق نکالا تھا یعنی ثابتہ، تو اس کی جو ضمیر ہے ہیا ضمیر اس سے یہ حال بن جائے گا، تو اس کا یہ حالیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نا وہ اسلمت ان ادخل الجنۃ وان دخلت الجنۃ، تو پہلی جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ نا وہ جو ہے یہ مضاف بن جائے گا، اسلمت ان ادخل الجنۃ یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ان دخلت الجنۃ بتقدیر اسلمت یہ معطوف، کیونکہ یہاں پر دو دینا مثالیں مقصود ہے نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے مضارع پر داخل ہونے کی دوسرے ماضی پر، تو اس لیے اس سے پہلے اسلمت نکالنا ضروری، جو پیچھے جملہ اسلمت ان ادخل الجنہ جو کرینہ ہے تو یہی نکالنا پڑے گا۔ تو اب یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر پیچھے نا وہ کا مضاف علیہ، اب نا وہ اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا مثال ہو کی، اب وہ مضاف مل کر متضاد خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور الگ الگ ترکیب کر لیتے ہیں کہ اسلمت جو ہے یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، ان جو ہے یہ ناصبہ جو ہے اس کو مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور موصول حرفی، ادخل فعل اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، کیونکہ یہ ان میں سے فعلوں میں جن کا فاعل ہے ان کے اندر ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ الجنت یہ مفعول فی ہے کیونکہ یہ جگہ پر دلال کر رہا ہے۔ تو اب یہ مل کر پیچھے بنا دیا جائے گا، موصول حرفی تھا تو اس کا بنسیلہ موصول اپنے حرفی سے مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر یہ مجرور بن جائے گا لام کے مقدر ہونے کی ساتھ، جار مجرور مل کر جو ہے اسلمتوں کا ظرف لغو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ مفرد یعنی موصول پر صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ منصوب بنزل خافض کہہ کر جو ہے یہ مفعول بھی بنا سکا۔ منصوب بنزل خافض کا مطلب یہ ہے کہ حرف جار تھا اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کا جو مدخول تھا اس کو جو ہے یہ منصوب ذکر کر دیا گیا، تو یہ ہے، تو اس کو بولتے ہیں منصوب بنزل خافض۔ تو اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے ان دخلت الجنت، اس کی بھی اسی طرح یہ ہے کہ ان حرف جو ہے یہ بن جائے گا موصول حرفی، تو آگے دخل تو یہ فعل تھا تو تا ضمیر جو اس کا فاعل الجنت مفعول مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا کہ لام یہ مفرد کی طویل میں ہو کر یہ مجرور لام کے مقدر ہونے کے ساتھ لام جار مجرور مل کر اس سے پہلے اسلمت جو کہ اس بات جو اس سے پہلے معذوف کرینہ ہے کہ وہ مثال دینا مقصود دو کی، تو اس لیے اس سے پہلے اسلم تو نکالنا پڑے گا۔ اسلم تو کیونکہ پیچھے بھی اسلم تو ہی ہے، اس لیے یہاں پر اسلم تو ہی نکالنا پڑے گا۔ تو اسلم تو کا یہ بان ظرف لغو بن جائے گا، یا یہ ہے کہ یہ جو مفرد کی طویل میں ہو کر بھی نزل خافض کہہ کر جو ہے اس کو بنایا جائے گا اسلم تو، اس سے پہلے جو فعل محذوف اس کا مفعول بھی یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وتسمى حاضی مصدریۃً، تو اس کی ترکیب یہ ہے، اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے نافع بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تسمى ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل یعنی اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ ہے حاضی جو کہ باہر ہے۔ اور اس کے بعد مصدریۃً یہ اسم منصوب ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بن جائے گا، اور اس کی جو معزوف موصوف ہے وہ ہے ان، اس سے پہلے ان مصدریہ ہے، تو موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مفعول بھی، کیونکہ تسمى یسمی یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ اگر یہ مجہول کی صورت میں ہو تو پھر جو پہلا ہوگا مفعول پھر وہ نائب الفاعل بن جائے گا، دوسرا ہوگا وہ مفعول بھی ہوگا، تو یہاں پر یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے ولن لتاکید نفی المستقبلی،
تو یہاں پر اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد لن ہے تو یہ مراد لفظ ہو کر جب مراد لفظ کہا کہ یہ بطور علم یعنی معرفہ بن گیا، اور یہ معرفہ اس کے بعد جار مجرور ہے، کلام کے شروع معرفہ اس کے بعد جار مجرور ہو تو وہ مبتدا اور خبر بنتی ہے، ان کی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر لن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مبتدا بن جائے گا، لام جا تاکیدی جو آ رہا ہے یہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد نفی یہ بھی نکرہ ہے، اور آخر میں معرفہ آ رہا ہے۔ تو کہتا یہ تھا کہ آخر میں معرفہ اور اس سے پہلے جتنی بھی نکرہ ان کی ترکیب مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا تاکیدی جو ہے مضاف، النفی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف، المستقبل یہ مضاف الیہ۔ تو اب نفی اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید کا مضاف الیہ، اب تاکید اپنے مضاف الیہ سے مل جار کا مجرور، تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابتۃ ان کے متعلق ہو جائے گا، یعنی یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتۃ ان کے، ثابت اسم فاعل اسم یزم اس کا اسم فاعل اپنے فاعل، اور ظرف مستقر سے مل شبہ جملہ اسمیہ و خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے مثل لن ترانی، تو اس کی دو ترکیبیں، مثل یہ مضاف، لن ترانی جو ہے مراد لفظ ہو کر یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر مثال ہو کی، اور وہ مضاف مل کر مبتدا یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری ترکیب الگ، لن ترانی جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں جو انت ضمیر اس کا فاعل ہے، نون وقایا یا جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، اب یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اصلها لا ان عند الخلیلی، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اصلها تو یہ مضاف مل کر، کیونکہ اصل نکرہ ہے اور اس کے بعد ضمیر آ رہی ہے، تو جب نکرہ کے ساتھ ضمیر آئے تو وہ مضاف الیہ بنتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ مضاف مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں بار دے کر بنائیں گے، اور اس کے بعد لا ان ہے، تو کیونکہ لان یہ اس کو مراد لفظ کہنا ہے، تو اب یہ معرفت ہے، اب یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ معرب بالاضافہ ہو گیا، تو جب جو ہے یہ دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو وہ جو ہوتے ہیں اکثر طور پر تو موصوف صفت بنتے ہیں، لیکن جب وہاں پر جو ہے یہ فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر پھر اس کو مبتدا اور خبر والی بناتے ہیں۔ یہاں پر فائدہ تامہ مل رہا ہے کہ اس کی اصل لا ان ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اصل ہوا یہ مضاف مبتدا بن جائے گا، لا ان یہ مراد لفظ ہو کر خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عند الخلیل، عند الخلیل کی دو ترکیبیں کی جا سکتی ہیں، کہ پہلی جو یہ ہے کہ یہاں پر جو مبتدا اور خبر کے ضمن جو نسبت ہے اس سے یہ بن جائے گا ظرف عند الخلیل، یعنی یہ بنے گا مبتدا اور خبر ہے، مبتدا اور خبر کے ضمن جو نسبت ہے وہ ان کے درمیان سے یہ ظرف جو ہے یہ بن جائے گا عند الخلیل، یعنی نسبت حکمی سے یہ بن جائے گا ظرف۔ تو اب ترکیب یہ مبتدا خبر اور ظرف سے مل کر یہ جملہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ الگ کریں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عند الخلیل جو ہے یہ مضاف مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی ثابت ان کا، تو ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا اس کا فشبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر کس کی، تو اس سے پہلے نکالیں حاذا، تو حاذا یہ مطابق یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے فحذفت الحمزۃ تخفیفا، تو اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے یہ فا تفصیلیہ ہے، تو حذفت جو ہے یہ ان فعلوں میں سے کبھی ان کا فاعل اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، یہاں پر اس کا فاعل جو ہے یعنی نائب الفاعل جو ہے یہ باہر ہے، وہ ہے الحمزۃ۔ تو اور اس کے بعد جو ہے یہ تخفیفاً ہے، تو تخفیف کے حوالے سے اس کے اندر تین ترکیبی احتمال ہیں کہ یہ مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے اس کے اندر تین ترکیبی احتمال ہوتے ہیں کہ اگر یہ یہاں مصدر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یعنی وہ نصب کی حالت میں ہو، وہ منصوب ہو، تو اس وقت تین ترکیبی احتمال ہوتے ہیں، یا تو وہ مفعول مطلق بنتا ہے یا مفعول لہو بنتا ہے یا تمییز عن النسبت بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو تخفیفاً آ رہا ہے تو اس کو مفعول مطلق تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ پیچھے جو حذفت ہے اس کا جو ہے لفظوں کے اعتبار سے جو ہے ہم معنی ہونا ضروری تھا، یعنی جس طرح حذف آتا ہے تو اس کا بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں، ہاں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے خففت جو ہے وہ نکالیں تو اس کا یہ مفعول مطلق بن جائے گا، اور یہ بھی اس کے اندر احتمال ہے کہ اس سے پہلے حذفاً تخفیفاً جو ہے وہ نکال لیں، تو اس صورت میں بھی حذفت کا جو ہے یہ بن جائے گا مفعول مطلق بنے گا اس صورت میں، لیکن یہ بہتر یہی ہے کہ اس کو خففت کا مفعول مطلق بنا دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ مفعول لہو بھی بن جاتا ہے، تو مفعول لہو کس طرح بنے گا کہ حمزہ کو حذف کیا گیا، کیوں حذف کرنے کی وجہ کیا تھی، تخفیفاً، تخفیف کے سبب سے تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ ترجمہ ہوگا، تو اس صورت میں یہ مفعول لہو بن جائے گا حذفت کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تیسرا جو احتمال وہ یہ ہے کہ یہ تمییز عن نسبت بھی بن سکتا ہے، اور یہ تمییز عن نسبت جو فاعل اور نائب الفاعل یعنی فعل اور نائب الفاعل کے درمیان جو نسبت ہے اس سے اس نے ابہام کو دور کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ
پاس سے حمزہ کو حذف کیا گیا، تو اب اس کے اندر ابہام تھا، کیوں؟ تخفیفاً، تخفیف کے لیے، تو اس نے اس سے ابہام کو آ کر دور کر دیا، تو یہ بن جائے گا جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فصارت لان، تو اب اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی تین احتمال ہے کہ یہ فا عاطفہ برائے تفریع ہو سکتی ہے، فا عاطفہ برائے نتیجہ ہو سکتی ہے۔ تو فا عاطفہ برائے جو ہے تفریع مانے یا فا عاطفہ برائے نتیجہ مانے، اس صورت میں تو کوئی نہیں، مطلب معذوفی بار نہیں نکالیں گے۔ لیکن جو تیسرا احتمال ہے کہ یہ فا فصیح، اس صورت میں جو ہے یہ جزاکم، کیوں؟ فا فصیح وہ ہوتی ہے جو شرط معذوف پر دلالت کرتی ہے، تو اب اس کی شرط وہ معذوف ماننی پڑے گی۔ تو عام طور پر اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک، یہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اذا حذفت الحمزۃ فصارت لان، تو یہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی جو ترکیب کر لیتے ہیں کہ فا جو ہے یہ عاطفہ برائے تفریع یا فا عاطفہ برائے نتیجہ، سارت فعل ناقص، اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم، لان یہ مراد لفظ ہو کر اس کی خبر۔ اب یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر، یہ جملہ فعل یا خبریہ معطوفہ برائے تفریع یا جملہ فعل یا خبریہ معطوفہ برائے نتیجہ، یا یہ ہے کہ یہ بن جائے گا یہ جزا بن جائے گی، اس کی شرط جو ہے یہ معذوف ہوگی اذا کان امر کذالک، اور اس سے مل کر یا یہ ہے کہ اس کی شرط بنے گی اذا حذفت الحمزۃ فصارت لان، تو یہ بن جائے گی۔ تو اب یہ مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے جملہ ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، تو یہاں پر ثم جو ہے حرف عطف ہے، حذف یہ ان فعلوں میں سے کبھی ان کا فاعل اندر ہوتا ہے، کبھی ان کا جو ہے یہ مجہول ہے، کیونکہ اس کا کبھی فاعل نائب الفاعل جو ہے یہ کبھی اندر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے، اس کا نائب الفاعل الف ہے۔ اور اس کے بعد لام جار التقاء، یہ مصدر مضاف ساکنین جو ہے یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجھے ظرف لاغ بن جائے گا حذف، کیونکہ پیچھے اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فا باقیت لن، تو اب یہاں فا جو اس کے اندر وہی تین احتمال ہیں جو فا حذفت الحمزۃ کے اندر ہے، تو باقیت یہ فعل ہے، تو اب یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا کبھی باہر ہوتا، اس کا فاعل باہر آ رہا ہے جو لن ہے، جس کو مراد لفظ کہہ کر اس کا بنائیں گے، تو لن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا فاعل، یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ معطوفہ برائے تفریع یا جملہ فعل یا خبریہ معطوفہ برائے نتیجہ، یا یہ ہے کہ یہ شرط جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی جو ہے یہ جزا بن جائے گی، اور اس کی جو شرط ہے وہ معذوف ہوگی اذا کان امر کذالک، پھر اس سے مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب و ترجمہ ہے، تو ترجمہ کر لیتے ہیں کہ پانچویں نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور یہ چار حروف ہیں، یعنی ان و لن و کئی اور اذن ہیں۔ تو پس ان استقبال کے لیے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اس کی مثال ہے اسلم تو ان ادخل الجنت، اور بتقدیر اسلم تو ان دخلت الجنت کی مثل میں ہے۔ تو دوسری ترکیب کے حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ میں اسلام لایا کہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو سکوں، اور اس کے بعد ہے اس کو نام دیا گیا ہے مصدریہ کا، اور لن ہے یہ نفی مستقبل کی تاکید کے لیے ہے، اور اس کی مثال لن ترانی کی مثل میں ہے، تو مجھے ہرگز نہیں دے سکیں گا، اور اس کی اثر لا ان ہے خلیل کے نزدیک ہے، اور دوسری حساب سے کہ اس کی اصل لا ان ہے اور یہ خلیل کے نزدیک ہے۔ تو پا سے حمزہ کو تخفیفاً حذف کیا گیا، تخفیف کی وجہ سے حذف کیا گیا، تخفیف کے سبب سے حذف کیا گیا، اور شرط و جزا والی یہ بنے گا کہ جب معاملہ اس طرح ہو چکا تھا تو پا سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے۔ تو آگے ہے تو بس وہ لان ہو گیا، پھر الف کو حذف کر دیا گیا جو التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو اس کے بعد ہے پاس سے لن باقی رہ گیا۔ تو اب یہ دوسری شرط جزا والی حساب سے یہ بنے گا کہ جب معاملہ اس طرح تھا تو پاس سے لن باقی رہ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو ان نوع الخامس کو ان نوع الرابع پر جو ہے یہ مؤخر کیوں کیا، یعنی جو چوتھی نوع ہے اس کو پہلے رکھا اور پانچویں نوع کو بعد میں رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چوتھی نوع تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان حروف کے بارے میں تھی جو اسم کو نصب دیتے ہیں، اور پانچویں وہ ہے کہ جو فعل کو جو ہے یہ نصب دیتے ہیں۔ تو یہ ہے چونکہ جو فعل ہوتا ہے اس کا اسم سے مرتبہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چوتھی تھی اس کو مقدم رکھا، اور جو پانچویں تھی
کہ اس کو مؤخر رکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ پھر جو فعل مضارع کو جو نصب دیتے ہیں یہ حروف کتنے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے کوفیوں کا اور جو ہے یہ جمہور یعنی بصریوں کا۔ تو کوفی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی 4 ہیں اور اس کے ساتھ 6 اور بھی، یعنی کوفیوں کے نزدیک ٹوٹل ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ 10 ہیں۔ 4 تو یہ ہو گئے کہ ان، لن، کے، اذن، اور 5واں جو ہے یہ حتی ہے، اور 6واں جو ہے یہ لام جہود ہے، اور 7واں ہے وہ فا ہے کہ جو نہیں، استفہام، نفی، تمنی، عرض کے بعد واقع ہو اور امر کے بعد واقع ہو، اور 8واں جو وہ واو کہ جو انہی کے بعد یعنی نفی، استفہام، نفی، تمنی، عرض، امر کے بعد واقع ہو، اور جو نامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ واو جو الا، ان یا الا ان کے معنی میں ہو، اور 10واں جو ہے کوفیوں کے نزدیک وہ لام کئی ہے، لیکن جو جمہور ہے ان کے نزدیک یہ 4 ہی ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، لیکن یہ جو 6 ہیں تو وہ یہ خود ناصب نہیں ہوتے بلکہ ان کے بعد جو ہے یہ ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دے رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہے پھر ان جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اس کو ان جو حرف مشبہ بالفعل ہے، انا جو ہے اس کے ساتھ اس کو مشابہت ہے کہ یعنی ان جو ان ہے تو یہ عمل کرتا ہے اس کو انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ 2 طرح کی مشابہت ہے، یا تو لفظی اور معنوی۔ لفظی یہ ہے کہ جس طرح انا حرف مشبہ بالفعل جو ہوتا ہے یہ مسقلہ سے مخفف ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ان ہے وہ بھی ان ہوتا ہے، تو یہ ایک مشابہت۔ اور دوسری معنی کے اعتبار سے جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انا حرف مشبہ بالفعل جو ہوتا ہے یہ اپنے ما بعد کو جو ہے یہ طویل میں کر دیتا ہے، مفرد کی طویل میں کر دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے یہ اپنے ما بعد کو جو ہے یہ مصدر کی طویل میں کرتا ہے۔ اور جو خلیل ہیں ان کے نزدیک پھر یہ ہے کہ جو ان یہ عامل ہے، باقی عامل نہیں ہے، بلکہ ان کے ما بعد باقی جتنے بھی ہیں ان کے ما بعد جو ان مقدر ہوتا ہے، ان ہی اصل میں یہ عامل ہے، باقی یہ ہو گیا لن، کے، اذن، ان کے بعد جو ہے یہ ان مقدر ہوتا ہے۔ اور اس ان کو جو ہے یہ حرف مصدر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ما بعد کو مصدر کی طویل میں کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فعل غیر متصرف پر داخل نہیں ہوتا بلکہ یہ فعل متصرف پر داخل ہوتا ہے، اور یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور یہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ماضی پر مثال جیسے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور یہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن یہ مضارع پر جب داخل ہوگا تو اس کو مستقبل کے معنی بھی کرے گا اور نصب بھی دے گا، لیکن جب ماضی پر داخل ہوگا تو وہاں پر صرف و صرف جو ہے یہ مصدریہ ہوگا، یعنی جب یہ مضارع پر داخل ہوگا تو اس میں نصب بھی اس کو دے گا، اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاصب کر دے گا اور یہ مصدریہ بھی ہوگا، لیکن ماضی پر جب داخل ہوگا تو اس وقت صرف و صرف یہ مصدریہ ہوگا۔ اور جو ابن طاہر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جب ماضی پر داخل ہوگا تو اس وقت یہ مصدریہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مخفف ہوگا یا مفسرہ ہوگا، یا یہ ہے کہ یہ زیادہ ہوگا۔ تو وجہ یہ ہے کہ جس طرح سین اور سوفا کی طرح ان مدخول بمعنی مستقبل کر دیتا ہے، تو جس طرح سین اور سوفا یہ ماضی پر داخل نہیں ہوتے یہ بھی داخل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ماضی کو معلل منصوب کرنا پڑے گا جس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جملہ تھا کہ اسلمت ان ادخل الجنۃ وان دخلت الجنہ، تو یہ جو ان دخلت الجنہ یہاں پر جو ہے یہ ان ادخلا کے معنی میں ہے، تو اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نیک فعل کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مرغوب الوقوع کو بمنزلہ واقعہ قرار دینا، ان 2 وجوہات کی بنا پر یہاں پر اس کو ان ادخلا کے معنی میں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ تھا کہ اس کو مصدریہ کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ مصدریہ کا جو نام ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ماں جو ہے اور ان مشددہ ہو یا مخفف ہو اس کو مصدریہ بھی کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ صرف کہ جب لفظ مصدریہ کا اطلاق مخفف اور مفسرہ کے مقابلے میں ہو، جیسے کہیں کہ یہ ان مصدریہ ہے تو مخفف اس وقت یہ مخفف اور مفسرہ جو ہے یہ نہیں ہوگا بلکہ اس وقت یہ وہ ان ہوگا کہ جو فعل مضارع کو نصب دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے لن ہے، تو پھر اس حوالے سے اختلاف ہے کہ یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو مغنی لبیب ہے
تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لان برایت استقبال ہے، یہ تقید کے لیے نہیں آتا نا، تقید کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن زمخشری کا مختار یہ ہے کہ یہ لا نفی فعل کا افادہ کرتا ہے، اور جب نفی فعل کی تقید منظور ہو تو اس وقت یہ لان لاتے ہیں، اور اسی کو شیخ نے اختیار کیا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ برائے تعبید نفی آتا ہے، تو یہ قول ضعیف ہے، یعنی بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ برائے تعبید نفی کے لیے آتا ہے، تو یہ برائے تعبید نفی جو ہے یہ ضعیف قول ہے، کیونکہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے یہ لان اس کی اصل کے اندر اختلاف ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو اس کے اندر اختلاف یہ ہے کہ سیبویہ اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اپنی اصل پر اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا، لیکن فرا کے نزدیک اس کی اصل لا تھا، جیسا کہ لام بھی اصل میں لا تھا، تو اب یہ جو لا ہے اس کا جو الف آخر میں آ رہا ہے اس کو نون سے بدلا تو یہ لان ہو گیا۔ اس طرح جو لام کی اصل لا تھا تو لام کو جو الف کو میم سے بدلا تھا یہ لان ہو گیا۔ تو اب اس کی جو ہے یہ جو قول ہے فرا کے اس کی چند ہے کہ یہ ضعیف قول ہے، اس پر کوئی دلیل، ایک تو یہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے ضعیف ہونے کی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ نون کا الف سے بدلنا تو معروف ہے، لیکن الف کا نون سے بدلنا یہ معروف نہیں ہے۔ اب نون کا الف سے بدلنا جس سے اللہ نصف عن ہے تو اصل میں یہ تھا اللہ نصف عن، یعنی نون کے ساتھ تھا، لیکن کلام عرب کے اندر جو ہے الف کا نون سے بدلنا یہ جو ہے یہ مشہور و معروف نہیں ہے، تو اس لیے یہ ضعیف ہے۔ اور تیسری جو وجہ اس کے ضعیف ہونے کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تقید والا معنی ہے وہ فوت ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں جو ہے یہ لا تھا، تو لا جو ہوتا ہے یہ تقید کا فائدہ نہیں کرتا بلکہ یہ اصل فعل کی نفی کرتا ہے، تو لہٰذا لان بھی جو ہے یہ بھی تقید کے لیے نہیں ہوگا، یہ بھی اصل فعل کی نفی کرے گا۔ تو اس لیے بعض محققین نے یہ فرمایا ہے کہ جو مذہب سیبویہ اور جمہور کا یہی درست ہے، باقی جو شیخ کا ہے، باقی جو خلیل کا جس کو شیخ نے بھی پسند کیا کہ لائے ان کا جو مذہب، تو جس کی طرف جو قصائی بھی گئے تو ان کے قول بھی جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک پھر اصل جو عبارت بنے گی وہ بنے گی ان افعلا، تو یہ ان افعلا یہ مفرد ہے کہ جو ہے یہ ان افعلا یہ مفرد ہے، اور لن افعلا یہ کلام تام ہے۔ اگر اس کی اصل معنی لن کی اگر اصل لا ان لیں تو پھر یہ جو لن افعلا جو ہے یہ بھی مفرد ہو جائے گا، جبکہ یہ جو ہے یہ پورا جملہ ہے، تو اس لیے جو ہے سیبویہ اور جو جمہور کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنی اصل پر ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے، تو سب سے پہلا جو سیگا ہے وہ یہ ہے کہ الخامس، الخامس کون سا سیگا؟ سیگا واحد مذکر گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر یا ضرب یضرب۔ اور اس کے بعد تنصیب، تنصیب کون سا سیگا؟ سیگا واحد مؤنث غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب، اور یہ ناصر ینصر سے بھی آتا ہے، اس صورت میں یہ تنصوب پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد سیگا المضارع، تو المضارع کون سا سیگا؟ سیگا واحد مذکر گردان جو ہے اس میں فاعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب جو ہے یہ مفعول ہے۔ اور اس کے بعد استقبال، استقبال کون سیگا؟ سیگا واحد اس میں مصدر ہے ثلاثی مزید فی ہے صحیح اسباب جو ہے یہ استفعال ہے۔ اور اس کے بعد ہے داخلہ، داخلہ کون سا سیگا؟ سیگا واحد مذکر سیگا واحد مؤنث غائب گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد ماضی کون سا سیگا؟ سیگا واحد مذکر گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد ہے ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب، اصل میں تھا الماضی، یا پر ضمہ ثقیل تھا تو پھر یا اور نون کا اجتماع ساکن ہوا جس کی وجہ سے یا کو گرا دیا تو یہ الماضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد اسلم، تو اسلم تو کون سا سیگا؟ سیگا واحد متکلم گردان جو ہے یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مزید فی جو ہے صحیح اسباب جو ہے یہ افعال ہے۔ اور اس کے بعد سیگا ان ادخلا، ادخلا کون سا سیگا؟ سیگا واحد متکلم گردان فعل مضارع ناصبہ معروف ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد سیگا ہے تسمہ، تو تسمہ کون سا سیگا؟ سیگا واحد مؤنث غائب ہے گردان فعل جو مضارع ثلاثی مزید فی جو ہے یہ ناقص واوی ہے، اسباب جو ہے یہ ہے تفعیل ہے، تو اصل میں یہ تھا تسمہ، تو کہتا یہ ہے کہ وہ واو جو چوتھی جگہ یہ آگے واقع اس سے پہلے دمہ یا واو ساکن نہ ہو تو پھر اس کو یا سے بدلتے، تو جب یا سے بدلا یہ تسمہ ہو گیا، تسمہ پھر اس بعد کہتا یہ چلا کہ واو یا متحرک ماقبل جو ہے یہ مفتوح تو الف سے بدل، تو الف سے
بدل یہ تسمّا، پھر اس کے بعد یا کی صورت میں اس کو ہونا تو الف چاہیے تھا، لیکن یا کی صورت میں کیوں لے کر ہے، اس کے حوالے سے کہتا یہ ہے کہ وہ جو ہے الف ہے جو تیسری جگہ واقع ہوئی ہو یا اس سے آگے اور وہ واو یا سے بدلی ہوئی ہو تو اس کو جو ہے یہ یا کی صورت میں لکھتے، تو اس کو یا کی صورت میں لکھا تو یہ تسمّا ہو گیا۔ اور اس کے بعد صیغہ ہے تاکید۔ تاکید کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، مظروفہ ہے، اور باب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد مستقبل، تو مستقبل کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر ہے، گردان ہے، اس میں فاعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب جو ہے یہ استفعال ہے۔ اور اس کے بعد صیغہ ہے لن ترانی، تو لن ترانی کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر ہے، غائب صیغہ واحد مذکر حاضر، گردان ہے، فعل نفی تاکید بلند ناصبہ معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، محموز العین ناقصے جو ہے یہ یائی اسباب جو ہے یہ فاتح یفتح ہو۔ اور اس کے بعد صیغہ ہے حذفت، تو حذفت کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، تو یہ گردان فعل ماضی جو ہے یہ فعل ماضی مطلق ہے جو ہے یہ مجہول ہے، ثلاثی اور صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب ہے۔ اور اس کے بعد تخفیفاً، تو تخفیفاً کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد ہے، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، مضاف، ثلاثی اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد سارت، سارت کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مؤنث غائب، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، اجوف یائی ہے، اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب ہے۔ تو اصل میں یہ تھا سایرت، تو سایرت تھا تو کہتا یہ چلا کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح الف سے بدلتے، یہاں پہ یا کا ماقبل مفتوح الف سے بدلا تو یہ سارت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد التقاء، تو التقاء سے کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور ناقص یائی اسباب جو ہے یہ افتعال ہے، تو اصل میں یہ تھا التقاء یون تھا، تو کہتا یہ ہے کہ وہ واو یا جو لام کلمے میں ہوں اور الف زیادہ کے بعد واقع ہو تو انہیں حمزہ سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر یا حمزہ میں تھی یعنی لام کلمے میں تھی تو اسے حمزہ سے بدلا تو یہ التقاء ان ہو گیا۔ اور اس کے بعد باقیت، تو باقیت کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد جو ہے یہ مؤنث غائب، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اور ثلاثی مجرد ہے، ناقص یائی اسباب جو ہے یہ سمیع یسمع ہو۔ اور باقی یہ جو ہے یہ ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، لیکن اس وقت یہ آئے گا فبقت۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔